اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ آیت مبالغہ کی تشریح نہیں آتی، انہیں تفسیر نہیں آتی، ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آیت مبالغہ کی تفسیر کیا ہے اور آیت مبالغہ سے اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ قرآن سے پڑھ کر اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر دیں۔ سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکیں۔ مرزا صاحب آج ہمارا حوصلہ چیک کریں ذرا، بیٹھیں ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں اور یہاں بھی بیان کرنے والے ہیں، آیت مبالغہ بھی بیان کریں گے اور وہ حدیث بھی جسے آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ آیت مبالغہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61، اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح میں آئی ہے وہ 2404 نمبر 2404 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یا صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان دونوں نصوص میں کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ ہوا تھا، جس کا مطلب ہو کہ بیویوں کو چھوڑ کر بیٹی اور داماد کو اور نواسوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ مرزا صاحب اگر آپ سچے ہیں تو اس آیت سے یا اس حدیث سے ہمیں دکھائیں۔ رہ گی بات کہ اس آیت میں کیا ہے، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 60 جو اس سے پچھلی آیت ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے نبی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس حوالے سے بالکل بھی شبہ نہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر آپ سے کوئی شخص اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی تکرار کرتا ہے، دلائل دیکھنے کے بعد بھی ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو وحی آ گئی اس کے بعد بھی آپ سے کوئی اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے تو فقل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، تمہاری عورتوں کو اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو بھی لے کر آتے ہیں میدان میں، تمہیں بھی بلاتے ہیں کہ تم بھی لے کر آؤ اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر لیں گے، سارے ہی اس پر آمین کہیں گے، سارے ہی دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے، تو پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ یہ آیت ہے۔ اب اس آیت میں کہیں ہے کہ مبالغے میں آپ گئے تھے یا ایسا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ اگر یہ ایسا کریں تو آپ آگے سے انہیں یہ دعوت دیں، آپ انہیں چیلنج دیں۔ قبول تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا، قبول نہیں کیا انہوں نے، یہ چیلنج دینا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ جھوٹے ہیں اور خفت کا سامنا انہیں کرنا پڑے، اور یہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دے دیا۔ اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یہ صحیح مسلم میں جو 2404 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں جو مباہلہ کے حوالے سے ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، باقی تفصیلات ہم انشاءاللہ فضائل معاویہ والے چیپٹر میں لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ولما نازلت هذه الآیہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں چیلنج دے دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یعنی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، آگے ہم مباہلہ کریں۔ اتنے الفاظ ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھی ہم لے کر آتے ہیں میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب مباہلہ ہوا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، تو چیلنج انہیں دینے سے پہلے آیت ابھی نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ابھی آگے صحابہ تک جانی ہے، پھر آگے پہنچنی ہے کفار تک، یہودیوں تک، نصرانیوں تک، جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان تک پہنچنی ہے۔ اس سے پہلے ہی آیت نازل ہوتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، فقال فرمایا، دعا کی، اللہم اے اللہ، ہؤلاء اہلی، اللہم اے میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، ہؤلاء اہلی، میرے گھر والے تو یہی ہیں، انہیں میرا اہل بنا دے۔ دراصل نوح علیہ السلام کی اگر وہ جو سٹوری ہے قرآن نے بیان کی ہے کہ جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، دعا کر دی کہ ان ابنی من اہلی، میرے اللہ میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا میرا اہل ہے، میرے اہل میں سے ہے، اسے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ مشرک ہے اور مشرک آپ کا اہل نہیں بن سکتا۔ تو دراصل بیٹا اصل میں اہل ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت میں بھی یہ تھا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا تھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج دینا تھا کفار کو، دشمنان اسلام کو، کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تھا نہیں، فوت ہو گئے سارے بچپن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو میرا بیٹا بنا دے، یہ میرے بیٹے کے مقام پر آ جائیں، اگرچہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، جیسے قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہوئی نہیں، یعنی وہ جوان نہیں ہوئی، فوت ہو گئے بچپن میں ہی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس وقت اولاد فوت ہو چکی تھی، یعنی جو نرینہ اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بیٹے تھے فوت ہو چکے تھے۔ جب بیٹے تھے نہیں، قرآن نے کہا کہ آپ کفار کو چیلنج دیں کہ بیٹوں کو لے کر آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسن و حسین کو بلایا، اگرچہ بیٹے نہیں ہیں، یہ نواسے ہیں، اور نبی ظاہر ہے کہ جو نسب چلتا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ اس طرح چلے گا کہ بیٹوں کے بیٹے ہوں، بیٹوں کے بیٹے پوتے، ان کو بیٹے کہا جاتا ہے، تو بیٹی کے بیٹے نواسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل ہیں، تو میرے بیٹوں کی جگہ میرے نواسوں کو قبول فرما لے، اور میرے اس چیلنج میں میرے نواسے آ جائیں بیٹوں کی جگہ پر۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ ان کو میرا اہل بنا دے۔ ایسے ہوگا اللہم اجعل ہؤلاء اہلی، اے اللہ اجعل محذوف ہوگا، کیونکہ دعا کر رہے ہیں، ظاہر ہے دعائیہ کلمات، اللہم اے اللہ تو انہیں میرا اہل بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کیونکہ سورہ احزاب کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں قرآن کریم میں، تو وہاں سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور انہیں اہل بیت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے اور ان کی تطہیر کا تذکرہ ہے، جسے روافض اچھالتے ہیں، وہاں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں بھی میرے اہل میں شامل فرما دے۔ جب یہ اہل میں آ جائیں گے تو پھر یہ نواسے جو ہیں یہ بیٹوں کی جگہ شمار ہوں گے، تو پھر میں جب چیلنج کروں گا تو اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اللہ نے انہیں میرے بیٹے قرار دیا، یہ میرے اہل بن گئے ہیں، لہٰذا میں انہیں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ اصل تھی مرزا صاحب آیت مباہلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اسی لیے نساء کا وہ لفظ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بلا لیا اور اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو بلا لیا۔ لے کے جانے کا تو مرزا صاحب کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا کہ آپ مبالے کے لیے گئے ہوں۔ پہلی بات ہے کسی نے مبالے کا چیلنج قبول کیا ہو، کسی کی ہمت اور جرت ہی نہیں ہوئی۔ اور مرزا صاحب آج ہم جیسے گناہ گاروں کا آپ چیلنج قبول نہیں کر پا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، دنیا کے سامنے آپ عبرت کا نشان بن جائیں گے،
آپ قبول نہیں کر رہے، ہمارے جیسے گناہ گاروں کا چیلنج یہ مباہلہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج کس نے قبول کرنا تھا؟ انہیں پتہ تھا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ مباہلے کے لیے آ جاتے پھر نہ ان کا اہل میں کوئی بچتا، نہ گھر والا کوئی بچتا، نہ مال بچتا، اس لیے وہ آئے ہی نہیں، ڈر گئے، دبک گئے، بالکل کسی نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا ہے۔ یہ حالت ہے مرزا صاحب آپ کی، اور آپ دوسروں پر جھوٹا ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں جی بیویوں کو لے کر نہیں گئے، جی ان کی جناب ڈاکٹرائن فیل ہوگی۔ مرزا صاحب آپ کو اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے کہ آپ کی علمی حالت کیا ہے، اور آپ بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے ہیں۔ اب میں یہاں عرض کروں کہ اس حدیث کے، یہ جو صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے، اس کے ابتدائی ٹکڑے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی، اس کا تذکرہ ہم پہلے اسپیشل پورے ویڈیو کلپ میں کر چکے ہیں، وہ ساری بات میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ پھر آدھا گھنٹہ یہاں لگ جائے گا، چونکہ ایک بات ہو چکی ہے اور تفصیلاً ہو چکی ہے، ہم اس کو ریوائز نہیں کریں گے اس طرح۔ ہم اسپیشل کلپ اپلوڈ کر چکے ہیں بہت عرصہ پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلپ کی وجہ سے بھی بہت سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اس کلپ کا نام ہے، اس کلپ کو آپ یوٹیوب پہ جا کے یا آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اسلام میڈیا لکھ لیں اور آگے آپ لکھ لیں کہ کیا لفظ سب کا کیا معنی ہے، لفظ سب اتنا لکھیں اور ساتھ اسلام میڈیا لکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا کلپ کھل جائے گا اور آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا کلپ اس حوالے سے ہمارا ہے جس پہ جزوی حوالے سے اس حدیث پر بھی بات کی گئی ہے، جو الفاظ جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اعتراض کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، وہ کلپ ہے کیا صحابہ گالی دیتے تھے؟ آپ لکھیں کیا صحابہ گالی دیتے تھے، آپ گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، ساتھ میں اسلام میڈیا لکھ دیں، انشاءاللہ کلپ کھل جائے گا۔ یہ کلپ بھی بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم نے وہاں اس حدیث کی ساری شرح کر دی ہے، وہ جو الفاظ محل اعتراض آپ بتاتے ہیں نا کہ وہ الفاظ ہیں اور یہ جناب اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے، مرزا صاحب وہ بھی آپ کے گاٹے فٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ حدیث آپ کے گاٹے فٹ ہوگی، یہ ہمارے گاٹے نہیں، آپ کے گاٹے فٹ ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمارے سینکڑوں ویڈیو کلپ ہیں جن کی تعداد اب الحمدللہ 300 کے قریب ہونے والی ہے، اور ہر کلپ میں آپ کی کوئی نہ کوئی جہالت اور کوئی نہ کوئی آپ کی گمراہی، آپ کی جو خیانت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ سارے کلپ آپ کے گاٹے فٹ ہو گئے، لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جواب دو، لیکن آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ میں تو بچ گیا ہوں۔ نہیں مرزا صاحب نہیں، ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے اللہ کے فضل سے، جن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ضرور آپ کو چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ ہمارا کام بہت تیز ہونے والا ہے انشاءاللہ، یہ دعوت جیسے جیسے پھیلتی جائے گی، جس بندے تک پہنچی ہے اللہ کے فضل سے وہ متاثر ہوا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم تو مرزا صاحب کو سن رہے تھے، تو آپ کا کلپ سامنے آیا سنا تو پھر سنتے ہی چلے گئے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ پھر اتنی سی بات ہے مرزا صاحب، چند منٹ ہمارے ساتھ جو بندہ بیٹھ جاتا ہے، جو سن لیتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دامن فریب سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہونے والی بات، یہ بات بھی آپ کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، ہم پہلے کئی دفعہ اشارتاً اور کئی دفعہ تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں 7305 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے تکرار اور ان کے اختلاف اور ان کے جھگڑے کا ذکر ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ استبا، جن الفاظ کو آپ بنیاد بناتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اے سعد آپ غلط کیوں نہیں کہتے، ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کا معنی لعنت کیوں نہیں کرتے، گالی گلوچ کیوں نہیں کرتے، نعوذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی ترجمہ آپ یہاں لا کر دیں نا۔ صحیح بخاری کی 7305 نمبر جو حدیث ہے اس میں علی اور عباس رضی اللہ عنہما کا آپس میں سب کرنا، استبا، انہوں نے ایک دوسرے کو سب کیا، کریں مانا لعنت کرتے ایک دوسرے کو کرتے رہے، کریں مانا گالی گلوچ کرتے رہے، نعوذ باللہ، نہیں نا، ایک اختلاف تھا، اس اختلاف میں ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے کہ نہیں آپ نہیں صحیح میں صحیح ہوں، اس کو لفظ سب سے یہاں صحیح بخاری کی 7305 نمبر میں
سب کے لفظ سے اس کو بیان کیا گیا، اور بالکل یہی الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بولے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو لعنت کرنے کا حکم دیا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر جھوٹی سچی جو روایتیں اکٹھی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جھوٹی روایتیں ٹھونستے ہیں اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو اصل یہی معنی ہے۔ تو اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ، ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، غالباً 10 نمبر ہے، کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو گالیاں دلواتے تھے، لعنت کرواتے تھے۔ یہ پورا لیکچر ہے الحمدللہ ہمارا، 1 گھنٹے کے قریب، یہ احباب سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جو وساوس ہیں، شیطانی وساوس، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رفع ہو جائیں گے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہیں، یہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہی مرزا صاحب آپ نے کہا کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 2404 نمبر، یہ بیان نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب ہم نے تو بیان کی ہوئی ہے، یہ آپ کا یہ اعتراض تب بنتا جب ہم نے اس پر بات نہ کی ہوتی۔ اللہ کے فضل سے کئی سال پہلے کا وہ ہمارا جو ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس کی تشریح بھی ہم کر چکے ہیں۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے گاٹے فٹ ہوتی، بیان ہی نہیں کرتے؟ ہم تو بیان کرتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، عربی زبان سے تو آپ ناواقف ہیں، ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ آپ ترجمہ شدہ کتابیں، مترجم کتابیں لیتے ہیں، جو آپ کے سامنے بھی پڑھی ہوتی ہیں کچھ مترجم کتابیں، وہ بھی اہل حدیث میں اکثریت نے، اہل حدیث علماء نے، یا پھر بریلوی یا دیوبندی علماء ہوں گے، وہ بھی اہل سنت ہیں، تو وہ بھی اہل سنت کی ترجمہ کردہ کتابیں ہیں نا، یہ دارالسلام کی پڑھتے ہیں یا دیگر کتابیں ہیں، تو اہل سنت کی ترجمہ کردہ کتابیں ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سنا نہیں سکتے۔ آپ تک تو انہوں نے پہنچائی ہے نا ترجمہ کر کے۔ اسحاق جالوی صاحب نے تو ترجمہ کیا نہیں کسی حدیث کی کتاب کا، مودودی صاحب نے تو کوئی ترجمہ کیا نہیں کسی کتاب کا، آپ کو کس نے پہنچائی یہ حدیث؟ تو یہ جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں کہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں یا بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حدیثیں بیان انہی اہل سنت نے کی ہیں جن کا ترجمہ پڑھ کے آج آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بیان کی ہوئی ہیں مرزا صاحب۔ تو الحمدللہ لوگ جو ہیں عوام، وہ گھاس نہیں کھاتے، وہ اللہ کے فضل سے سمجھ رہے ہیں آپ کی خیانتوں کو اور آپ کی جہالتوں کو، اور جو آپ جواب نہیں دے پا رہے نا کسی بات کا، اللہ کے فضل سے یہ تو پورا آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا سارا معاملہ۔